یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، تم سچی گواہی دینے والوں میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اگر کسی معاملے کو تم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے اور کسی معاملے کو تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے تو پھر گواہ اگر تم بنتے ہو تو سچی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو گواہی کو نہ چھپاؤ، تم موجود تھے وہاں پر، تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے جو ہے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور کوئی اگر تمہیں بلا رہے گواہ کے طور پر تو آپ انکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں تھا، میں نہیں دیکھا، میں نہیں سنا، میں خیال نہیں کیا۔ اپنے آپ کو یا اپنے دامن کو بچا کر نکل کر جانے کی کوشش نہ کرو۔ فَإِنَّهُ آسِمٌ قلب، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا دل گنہگار ہو جائے گا۔ تمہارا دل گنہگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کا دل اسے ہمیشہ تا حیات اسے ملامت کرتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، گواہوں میں سب سے بہترین گواہ وہ ہے جسے طلب کرنے سے پہلے خود آ کر گواہی دے۔ جو گواہ بنا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں جانتا ہوں، تو پھر اسے طلب کرنے سے پہلے وہ خود آگے بڑھ کر جو ہے حق بات کو پیش کرے کہ میں گواہ بنتا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے فلاں چیز کو میں نے دیکھا ہے، فلاں بات کو میں نے سنا ہے، فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے اور فلاں نے یہ کام نہیں کیا ہے، بغیر بلائے کے جو ہے گواہ بن کر آ کر سچی گواہی دیتا ہے تو یہ سب سے بہترین گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اکرام جنتوں میں کیا جائے گا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور أو شهادة الزور. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے. وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. تمام چیزیں اس کے قبضے قدرت میں ہیں. ہر فیصلہ وہ تنہا لے لیتا ہے. اس کے ہر کام میں، ہر فیصلے میں خیر ہے. اس مختصر سی حمد کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر، جنہیں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو محترم سامعین کرام اور معزز پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 اور بخاری کی ایک حدیث پیش کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں. آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے اسلام میں گواہی کی اہمیت. گواہی، اگر ہم گواہی یہ جملہ لے کر دیکھیں گے، اسلام میں گواہی کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے گواہی ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے. گواہی لوگوں کے حقوق کی تحفظ کرتی ہے. عدالتوں میں گواہی ہی کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا اسلام گواہی کے متعلق ہمیں کیا کہتا ہے؟ میں آج کے جمعہ کے خطبے میں گواہی سے متعلق 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ایک، گواہی دینے کی فضیلت، سچی گواہی دینے کی فضیلت. نمبر 2، سچی گواہی چھپانے کا گناہ. معلوم ہے مگر گواہ نہیں بنتا. تیسری بات، جھوٹی گواہی دینے کا گناہ کیا ہے. 3 باتیں. 1، سچی گواہی دینے کی فضیلت. نمبر 2، سچی گواہی چھپانے کی مذمت. نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے کا گناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی، متفقن علیہ کی. راوی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں اس میں انصاف کرتا ہوں. اگر جھگڑے لے کر آنے والوں میں سے 2 فریق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فریق چرب زبانی ہو، فصیح اللسان ہو اور بڑی بلیغ باتیں کرتا ہو، تو میں اس کی باتوں کو سنوں
اور اسی کی طرف فیصلہ کر دوں، اگرچہ کہ وہ فیصلہ جو ہے صحیح نہ ہو، میں انسان ہونے کے ناطے اس کی باتوں کی بنیاد پر اگر میں فیصلہ کر دوں وہی فیصلہ، تو جو ناحق کے وہ چیز لے کر جاتا ہے وہ چیز نہیں بلکہ وہ جہنم کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میں لوگوں کے دعوے کے بنیاد پر فیصلے کروں تو تم میں سے اکثر لوگ خون کے اور مال کے دعوے لے کر کھڑے ہو جاؤ گے، اور میں تم میں برابر جو ہے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا، لہذا گواہی لے کر آؤ۔ تمہارے جو بھی فیصلے ہونے والے ہیں، تمہارے جو بھی جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کے متعلق تم گواہوں کو لے کر آؤ، اور گواہوں کی بنیاد پر فیصلے کی جاتی ہیں۔ اگر گواہی نہ ہو تو جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے وہ قسم کھانا ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے، اس میں سب سے پہلی بات جو سچی گواہی دینے کی فضیلت، اس پر اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، تم سچی گواہی دینے والوں میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، اگر کسی معاملے کو تم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے، اور کسی معاملے کو تم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، تو پھر گواہ اگر تم بنتے ہو تو سچی گواہی دینے والوں میں شامل ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اسی آیت میں کہ کسی قوم کی، کسی قبیلے کی، کسی فرد واحد کی دشمنی تمہیں نا انصاف کرنے پر نہ ابھارے۔ حق بات تم نے جو دیکھا ہے وہی بیان کرنا ہوگا، حق بات جو تم نے سنا ہے گواہی کے طور پر وہی تم جو ہے عدالتوں میں پیش کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پچھلے زمانے میں، پچھلے دنوں میں تمہاری کچھ دشمنی تھی کسی قبیلے سے، کسی خاندان سے، کسی فرد واحد سے، آج وہ دشمنی نکالنے کا موقع مل گیا ہے سمجھ کر تم جھوٹی گواہی نہ دو، اور نہ ہی سچی گواہی چھپاؤ، اور نہ ہی جو ہے نا انصافی پر ابھر کر نہ آؤ۔ الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انصاف کرو، سچی گواہی دو، یہ تمہارے لیے متقی بننے میں بہت بڑا کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ یہ عمل جو سچی گواہی تم دیتے ہو، یہ گواہی سچائی کی طرف تم امداد کرتے ہو، تو یہ تمہیں متقی بنانے میں بہت کارگر ثابت ہونے والا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کسی کا کوئی ڈرنے کا کوئی خوف نہ رکھو، دنیا والوں کا کوئی خوف نہ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار ہے، جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کسی معاملے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یا اپنے کانوں سے سنا ہے تو دیکھی ہوئی چیز کی سچی گواہی دیں، سنی ہوئی چیز کی سچی گواہی دیں، اس کے لیے متقی بننے کے لیے یہ بہت بڑا کارگر ثابت ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر کسی معاملے کو ہم دیکھے ہیں، سنے ہیں، تو اس کے متعلق سچی گواہی ہمیں دینا چاہیے۔ دوسری بات، سچی گواہی کو چھپانے کی مذمت۔ ہم کبھی بھی سچی
گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اختتامی آیات میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ آثِمٌ الْقَلْبُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو گواہی کو نہ چھپاؤ، تم موجود تھے وہاں پر، تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تم نے جو ہے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور کوئی اگر تمہیں بلا رہے گواہ کے طور پر تو آپ انکار کر رہے ہیں کہ میں نہیں تھا، میں نہیں دیکھا، میں نہیں سنا، میں خیال نہیں کیا۔ اپنے آپ کو یا اپنے دامن کو بچا کر نکل کر جانے کی کوشش نہ کرو۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ الْقَلْبُ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا دل گنہگار ہو جائے گا۔ تمہارا دل گنہگار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس کا دل اسے ہمیشہ تا حیات اسے ملامت کرتا رہے گا۔ آپ سچی گواہی نہ دینے کی وجہ سے، آپ اپنا دامن بچا لینے کی وجہ سے، سچی بات کہنے سے، سامنے والے کے رعب سے یا سامنے والے کے خوف سے آپ نے جو ہے ڈر گئے ہیں، سچی بات کہنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ کم سے کم آپ کا دل آپ کو ملامت کرتا رہے گا زندگی بھر۔ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ الْقَلْبُ، تمہارا دل گنہگار ہوگا، تمہیں ڈانٹے گا، تمہیں ڈپٹے گا۔ جس بات کو تم پیش نہ کرنے کی وجہ سے سامنے والے قوم، سامنے والے قبیلے، سامنے والے مرد عورت جو نقصان اٹھائے ہیں، اس کو تم جب بھی دیکھو گے تمہارا دل تمہیں ملامت کرے گا کہ اگر تم ایک گواہی دے دیتے، اگر تم ایک بات کہہ دیتے کہ اس نے وہ غلطی کیا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، تو انہیں انصاف ملتا تھا۔ آج انہیں نا انصاف ملنے کی وجہ سے وہ جو در در کی ٹھوکریں وہ کھا رہے ہیں، اس کی وجہ تو ہی ہے، اس کا دل اسے ملامت کرنے لگے گا زندگی بھر۔ تو لہٰذا اگر ہم سچی بات سنے ہیں یا اپنے آنکھوں سے کسی معاملے کسی چیز کو دیکھے ہیں، تو لازم ضروری ہے کہ جب کبھی بھی گواہ طلب کر لیا جائے تو چاہیے کہ گواہی پر آگے بڑھیں، اللہ سے ڈریں۔ تمام معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تمام فیصلے اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، لہٰذا سچی گواہی دیں اور گواہ بن کر جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، گواہوں میں سب سے بہترین گواہ وہ ہے جسے طلب کرنے سے پہلے خود آ کر گواہی دے۔ ایک معاملہ چل رہا ہے، معاملہ نتیجے کو نہیں پہنچ رہا ہے، لوگ گواہوں کی تلاش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا کہاں سے، یہ بگاڑ آیا کہاں سے، اس میں کچھ چیزیں آ گئی کہاں سے۔ اب گواہیں نہیں ہیں، مگر جو گواہ بنا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، میں جانتا ہوں، تو پھر اسے طلب کرنے سے پہلے وہ خود آگے بڑھ کر جو ہے حق بات کو پیش کرے کہ میں گواہ بنتا ہوں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے فلاں چیز کو میں نے دیکھا ہے، فلاں بات کو میں نے سنا ہے، فلاں شخص نے یہ کام کیا ہے اور فلاں نے یہ کام نہیں کیا ہے، بغیر بلائے کے، بغیر مدعو کیے کہ جو شخص جو ہے گواہ بن کر آ کر سچی گواہی دیتا ہے تو یہ سب سے بہترین گواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اکرام جنتوں میں کیا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ القیامہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے۔ تو برادران اسلام، اب سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایاکم والصدق، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما یزال الرجل ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار وما یزال الرجل ویتحری الکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گواہوں کے علاوہ بھی گواہی جو بنتے ہیں وہ سچی گواہی دینا چاہیے، بلکہ گواہی نہیں بلکہ تم ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ یہ سچائی تمہیں نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی تمہیں جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور جب تک آدمی سچائی پر جمے رہے گا، لازم پکڑے گا، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سچوں کے نام میں، سچوں کی فہرست میں لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، دیکھو جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ تمہیں گناہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور یہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کر کر جو ہے گناہ دوزخ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جب تک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر جمع رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جھوٹوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ لہٰذا ہم نہ تو گواہی میں جھوٹ استعمال کریں اور نہ ہی جو ہے بات بات میں جھوٹ بولے، سچائی کو لازم پکڑے۔ اب اس بات کو لے کر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ بعض لوگ گواہی بننے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں، عدالتوں کے باہر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، وکیل جب بھی بلائیں اور یہ کہے کہ دیکھو فلاں بات کے متعلق تم یہ کہنا کہ میں گواہ ہوں اور میں نے ایسا دیکھا ہے، میں نے ایسا سنا ہے، تمہیں اتنے پیسے ملیں گے۔ بس وہ چند سکوں کے عوض میں، وہ چند دنیا کے ٹکڑوں کے خاطر نہ تو اس کی گہرائی کا علم حاصل کیے بغیر جا کر جو ہے فوراً گواہی دے دیتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، اور وہ پیسے لے لیے، آج کی کمائی اس کو آ گئی۔ پھر دوسرے دن انتظار کرتا ہے کہ کسی کی گواہی کی ضرورت پڑے تو پھر فوراً جاتا ہے گواہ بن کر جو ہے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ۔ اگر یہی اس کا روزانہ کا کام ہے، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ اگر وہ بناتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں دوزخ کا فیصلہ نہ کر دے، جو جھوٹی گواہی دیتا ہے اور جھوٹی شہادت دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے بچیں۔ جھوٹی گواہی دینے کی سزا، جھوٹی گواہی کسی معاملے میں اگر ہم دے رہے ہیں تو یہ بات الگ ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دے گا، جہنم کا فیصلہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ مگر پاک دامن عورتوں کے اوپر، پاک دامن مردوں کے اوپر اگر جھوٹی گواہی پیش کریں یا جھوٹی تہمت لگائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی سزا مقرر کیا ہے، اور آخرت میں تو اور بھی بہت بڑی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ عطا کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعین شہداء، اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائے، تفسیر کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے اوپر تہمت لگائے زناکاری کا، یا کسی مرد کے اوپر تہمت لگائے بدکاری کا، اگرچہ کہ اس نے نہیں کیا ہے، تہمت لگائے، تو لازم اور ضروری ہے کہ وہ 4 گواہوں کو لے کر آئیں۔ 4 گواہوں کو لے کر آنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر 4 گواہوں کو لے کر نہیں آئے گا تو تہمت لگانے کی وجہ سے اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ 4 گواہوں کو لے کر آئے، کوئی مرد کسی عورت کے اوپر، یا کوئی مرد کسی مرد کے اوپر، یا کوئی عورت کسی مرد کے اوپر، بہرحال زنا کی تہمت اگر کسی کے اوپر لگائے
اور وہ ڈٹ کر بھی ہے اور 4 گواہوں کو لے کر بھی آیا اور 4 گواہوں کو جو ہے وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو اور اپنے کانوں سے ان کی باتوں کو سنا ہو اور ایسے عین حالت میں دیکھے ہوئے ہوں، وہ 4 گواہ عینی گواہ اگر ہوں، ان میں سے ایک گواہ بھی اگر عادل نہ ہو، انصاف والا نہ ہو، اس کی گواہی حق مانی نہ جائے، تو پھر دعویٰ کرنے والے کو بھی اور 3 گواہوں کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی بعض کاموں کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کیا، ان کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن العاص بھی راوی ہیں اور دوسرے طریق سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 گناہوں کا نام لے کر ذکر کیا۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی بے حد بڑا گناہ ہے، مگر ان کی سزا دنیا کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ذکر فرمایا، آخرت میں ان کی سزا ہے۔ مگر بعد میں 2 اور بڑے گناہ کے متعلق ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ وہ قتل النفس، کسی جان کو ناحق کے قتل کرنا، تو پھر اس کی سزا اسے دنیا میں قتل کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح وہ قول الزوری و شہادت الزوری، یعنی جھوٹی گواہی دینا کسی کی عزت کے پامال کرنے میں، تو پھر اس کی بھی سزا 80 کوڑے ہے۔ ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا ناحق کے اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اور تہمت لگانے کی جھوٹی گواہی، تہمت لگانے میں جھوٹی گواہی اگر کوئی دیتا ہے تو اس کی سزا بھی دنیا میں 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ 80 کا عدد آپ غور کرو، بدکاری کرنے والا مرد یا عورت اگر غیر شادی شدہ ہے تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور جھوٹی گواہی دینے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تقریباً قریب دونوں میں صرف 20 کوڑوں کا فرق رہ گیا ہے۔ تو برادران اسلام، میں آپ کو بات یہ بتانا چاہتا تھا کہ گزشتہ جمعہ میں نے بدکاری کی مذمت، زناکاری کی مذمت کے عنوان پر جو خطبہ دیا ہے، تو آج کل بعض حضرات ایسے بھی ہیں، بعض عورتیں ایسے بھی ہیں کہ وہ بات میں کبھی کی 2 آدمی، ایک مرد ایک عورت، دونوں کسی جگہ گئے اور آئے تو پھر بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں، مل کر بیٹھے بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں، ہنس کر بات کرے بدکاری کا الزام لگا دیتے ہیں۔ بدکاری کا الزام لگانا اپنے منہ کی بولیوں سے آسان ہو جاتا ہے، مگر اس کی سزا دنیا میں اور آخرت میں، بلکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ ایک آدمی اگر کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہے بدکاری کا، تو اسے 80 کوڑے مارنے کے بعد اب اس کی زندگی میں کبھی بھی اس سے گواہی نہیں لی جائے گی۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اب وہ بیکار ہو جائے گا، وہ گواہی کے لائق نہیں رہے گا، اس لیے کہ ایک مرتبہ گواہی دینے میں اس نے فیل ہو گیا تو اسلام اس کو جو ہے ختم کر دے گا۔ ہاں، اگر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور وہ جو ہے ایسے کاموں میں، ایسے باتوں میں نہ آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ لہٰذا ہم اپنے زبانوں کو لگام دینا چاہیے۔ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے اور فتنہ مچانے کی باتیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالے گا، کوئی معمولی بات نہیں ہے، آگ کی لگام ڈالے گا۔ ہم جھوٹی کھڑے بول دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا، ہاں اس نے کیا ہے، اب دونوں مل کر گئے تو حیض کیا معاملہ؟
اب دونوں مل کر ہنس کر بات کیے ہیں تو حیض کا معاملہ دونوں کے درمیان کوئی چکر چل رہا ہے، دونوں کے درمیان بدکاری ہو چکی ہے، دونوں بدکار شخص ہے، دونوں بدکار عورتیں، دونوں مرد اور عورت دونوں بدکار ہیں، ایسے اپنی منہ کی بولیوں سے چھٹا چھٹ بولتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم دو چیزوں کی ضمانت کی اگر ذمہ داری دو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، وہ چیز وہ یہ ہے کہ ایک زبان اور ایک شرمگاہ، یہی فتنے مچانے کی باتوں سے جو ہے تم بچو گے اور بدکاری سے تم بچو گے تو پھر جنت میں داخل ہونے میں تمہیں کوئی چیز زیادہ معنی نہیں بنے گی، زیادہ معنی نہیں بنے گی۔ لوگ اپنی زبان کے وجہ سے اکثر جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں، زبانوں کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اسلام ایسے ایسے اصول ہمیں دیتا ہے کہ ان اصولوں پر چلنے سے دنیا میں بھی فتنہ فساد سے ہم بچیں گے، امن و سلامتی کی زندگی ہم جی سکتے ہیں۔ ورنہ اگر منہ کو جو بات آئی وہ بولتے چلے جائیں گے اور اپنا ایک دھندا بنا لیں گے کہ گواہی دینا، چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو، اس سے کوئی تعلقات نہیں، ہمیں جو رقم ملتی ہے وہ رقم لے کر ہم گواہی دیں گے، ایسا اگر ہم بنا لیں گے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل اور خوار کر دے گا، اور آخرت میں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصے میں جہنم کو مقرر کر دے گا۔ تو لہٰذا گواہی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، گواہی اگر ہم بنے ہیں تو یقیناً اللہ کے لیے گواہ بننا چاہیے۔ اگر کسی معاملے کو دیکھے ہیں سنے ہیں تو اللہ کے لیے سچی گواہی دیں، اور اگر کسی معاملے کو ہم نے دیکھے ہیں سنے ہیں، ہماری گواہی سے کسی کو حق اگر ملتا ہے تو ہم گواہی کو چھپانا بھی نہیں چاہیے، ورنہ ہمارا دل گنہگار بن جائے گا، زندگی بھر ہمیں ملامت کرے گا۔ اور اسی طرح دنیا کے چند سکوں کے خاطر یا کسی کی شاباشی حاصل کرنے کے خاطر جھوٹی گواہی اگر دیں گے تو پھر دنیا میں اگر وہ گواہی جھوٹی ہماری کسی کی عزت کی پامالی میں اگر ہو رہی ہے تو 80 کوڑے کھائیں گے، اور پھر جو ہے زندگی بھر ان کی کسی قسم کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ آخرت میں سب سے بڑا گناہ ان کے حق میں، آخرت میں سب سے بڑا عذاب ان کے حق میں عائد ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سچی گواہی دیں، سچی گواہی کو نہ چھپائیں اور جھوٹی گواہی نہ دیں۔ بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اے اللہ اگر ہم نے اپنے آنکھوں کانوں سے سنے ہیں دیکھے ہیں تو اے اللہ سچی گواہی دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، سچی گواہی چھپانے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جھوٹی گواہی دینے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنی زبان اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم۔